بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ایک پیڈ گروپ کی فی جو ہے وہ شیئر کی تھی اپنے گروپ میں کہ پیڈ گروپ والے کہہ رہے ہیں جی کہ ہم پر کوارٹر یعنی کہ 3 منتھ کے لیا کریں گے 5,000 اور 12,000، اور یہ بھی وہ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ دے رہے ہیں۔ اگر ڈسکاؤنٹ نہیں کریں گے تو وہ بھی انہوں نے کوئی بکٹ بنائی ہے۔ میں نے تو بکٹ دیکھی تھی KFC والوں کی، وہ جو بالٹی سی دیتے ہیں گتے کی، بیچ میں وہ چکن کے پیس چیز دیتے ہیں، ساتھ میں باقی چیزیں، وہ بکٹ دیکھی تھی۔ اب پیڈ گروپ والوں میں بکٹ نکال دیا، پتہ نہیں اب وہ چکن کی جگہ آپ کو کون سے سٹاک اس بالٹی میں ڈال کے دیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی جو چھوٹی بالٹی ہے ہماری وہ 5,000 کی ہے، ویسے یہ بالٹی 9,000 کی تھی، ہم آپ کو 5,000 کی دے رہے ہیں، اور جو بڑی بالٹی ہے وہ 15,000 روپے کی تھی، لیکن ہم آپ کو 12,000 روپے میں بڑی بالٹی دیں گے۔ اب اس بالٹی میں وہ کیا ڈال کے دیں گے یہ ان کو پتہ ہے، لیکن میں تھوڑا سا شرمندہ بھی ہوں کہ یہ جو پرائز بڑھ رہی ہیں پیڈ گروپ والوں کی، ان کی کہیں کچھ حد تک وجہ میں بھی ہوں۔ جو اپنا ہمارا فری گروپ ہے یہ بھی کہیں پہ ایگزسٹ کرتا ہے یہ فی سے بڑھانے میں، اور بڑے پیڈ گروپ والے لگے ہوئے ہیں مجھے ڈھونڈنے میں، لیکن ابھی تک تو میں نہیں ملا انہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مجھے گروپ سے نکال دیں، اور ان کا سٹانس یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہم شیئر کرتے ہیں گروپ میں یہ صرف ہمارے ممبر کے لیے ہیں، وہ ممبر اس میں خود عمل کر سکتا ہے، کسی کو بتا نہیں سکتا۔ بھائی کیوں؟ ایک بندہ آپ کو پیسے دے رہا ہے اور آپ کی انفارمیشن خرید رہا ہے، تو آپ کا کچھ احسان بچتا نہیں ہے اس پہ۔ اب آپ بولیں ایک چیز آپ بیچتے ہو پھر بولیں کہ یہ چیز تو میری تھی، یہ تو ویسے ہی ہو گیا آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں، پیپسی کو کوئی چیز لیں، اور اس کے بعد وہ آپ پہ اعتراض لگائے کہ یار یہ بوتل تو تم نے لی ہے، تم دوسرے بندے کو کیوں پلا رہے ہو، یا آدھی تم نے خود پی لی آدھی دوسرے بندے کو کیوں دے رہے ہو، یہ تو میں نے تم پہ بیچی تھی۔ یا پھر ایک خربوزے والا جو ریڑھی لگاتا ہے خربوزے کی، وہ آپ کو 10 کلو خربوزے دے کے ساتھ میں شرط رکھ دے کہ بھائی جی یہ 10 کلو خربوزے کھا کے آپ نہیں مرنا ہے اکیلے، آپ یہ خربوزے کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ تو میرے خیال سے کچھ ایسی لاجک ہے پیڈ گروپ والوں کی، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھاری فیسیں دیں، اور یہ صرف اس پہ ٹریڈ آپ لیں، کسی اور کو آپ نے یہ بتانا بھی نہیں۔ تو دیکھیں پیڈ گروپ والوں کو بھی پتہ نہیں عقل ان کی کہاں گھاس چرنے گئی ہے۔ اگر وہ 50 بائے کالیں شیئر کرتے ہیں تو کسی بندے میں بھی اتنی ہمت، اتنا سٹانس، اتنا اس کا پورٹ فولیو نہیں ہے کہ وہ 50 کی 50 بائے کالیں خرید سکے، 50 کی 50 بائے کال پہ عمل کر سکے۔ آج آپ کے انڈیکس نے کتنے پوائنٹ گین کیے؟ 1000 سے زیادہ پوائنٹ گین کر لیے آپ کے انڈیکس نے، لیکن کچھ سٹاک چلے کچھ نہیں چلے۔ میری حد تک اگر دیکھیں میں آپ کو کتنے سٹاک بتاتا ہوں، کچھ پیڈ گروپ کے ہوتے ہیں، کچھ بھائی میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کچھ ایک آدھ شیئر مجھے بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ اچھے لیول پہ مل رہا ہے، چلیں اس کو بھی بائی کر لیں۔ اتنے زیادہ شیئر آپ کو بتاتا ہوں، لیکن مجھے دیکھیں کہ ان میں سے جتنے بھی آج سٹاک چلے جن میں موو تھی، میرے پورٹ فولیو میں ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے پاس میزان بینک تھا نہیں چلا، سازگار تھا نہیں چلا، اینگرو تھا نہیں چلا، ایئر لنک تھا تھوڑی سی اس نے موو دی، لاکھ اس کو بھی نہیں لگا۔ تو اب پیڈ گروپ والے کہتے ہیں کہ آپ 5,000 10,000 ہمیں دیں۔ اب پیڈ گروپ والوں نے اپنے گروپ میں آ کے صرف وہی سٹاک بار بار ہائی لائٹ کرنے ہوتے ہیں جو کہ آج کی دن میں چل گئے، جو نہیں چلے ان کا کیا؟ اب جتنے بھی پیڈ گروپ کے ممبر ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی پیڈ گروپ کا ممبر جو ہے وہ 50 سٹاک لے کے نہیں بیٹھ سکتا، 25 سٹاک لے کے نہیں بیٹھ سکتا، حتیٰ کہ 10 سٹاک بھی لے کے نہیں بیٹھ سکتا۔ کسی بھی بیچارے بندے نے، کسی بھی جو ٹریڈر ہے اس نے 2 یا 3 سٹاک میں ٹریڈ لینی ہوتی ہیں۔ اب آپ 50 سٹاک بتاتے ہو، چلے ان میں سے 10 چل گئے، جو باقی 40 نہیں چلے، اور جو باقی بندے اس 40 کو لے کے پیڈ گروپ کے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا؟ ان کا رونا دھونا کون سنے گا؟ یہ چیز ان کو نظر نہیں آتی۔ بس یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو انفارمیشن ہے آپ ہم سے خرید لو، لیکن آپ کو کچھ بچے نہ بچے کسی اور کو آپ نے نہیں بتانی۔ بھئی آپ کو اس سے کیا؟ جب ہم نے ایک چیز آپ سے خرید لی تو بس وہ ہماری ہو گئی، اس پہ کوئی بھی عمل کرے، کسی بھائی کا بھی، کسی ٹریڈر کا اس پہ عمل کر کے فائدہ ہوتا ہے تو ہو جائے۔ اب میں نے اپنے گھر کی کنسٹرکشن کروائی، مستری لگے رہے، مزدور لگے رہے، بعد میں ٹائلیں لگانے والے لگے رہے، وہ کل کو میری گلی میں کھڑے ہو کے کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ ہمارا مکان ہے، یہ ہم نے بنایا تھا۔ بھئی آپ نے مزدوری لے لی، آپ نے جو کام کیا تھا ادھر، جو محنت کی تھی، جو پسینہ اپنا بہایا تھا آپ نے، وہ آپ نے مجھ سے چارج کر لیے، اپنی جو دیہڑی بنتی تھی وہ لے لی۔ تو اب وہی بندے میرے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے بولیں کہ ہم نے تو یہاں بڑی محنت کی تھی اور خون پسینہ ایک کیا تھا، تو اس خون پسینے کی قیمت میں آپ کو ادا کر چکا ہوں، اب کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو سیم وہی حکمت عملی کہہ لیں یا وہی مائنڈ سیٹ کہہ لیں ان پیڈ گروپ والوں کا ہے۔ اب آتے ہیں آج کے انڈیکس کی طرف، آج کی مارکیٹ کی طرف۔
تو آج جو انڈیکس کی اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی تقریباً 229 پوائنٹ کے ساتھ. اس کے بعد انڈیکس نے لو بنایا 73,109 پہ، جدھر انڈیکس کے پاس رہ گئے تھے صرف 24 پوائنٹ پازیٹیو میں. اس کے بعد انڈیکس نے اپنا ہائی بنایا جو کہ آل ٹائم ہائی تھا 74,114 پہ، جدھر انڈیکس نے گین کیے تھے 1,029 پوائنٹ. اس کے بعد انڈیکس کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ 73,789 پہ ہے، کیونکہ فیاض بھائی کہتے ہیں جو 89 ہے وہ 89 ہے، تو 99 پر میرے خیال سے 89 ہی ہوگا. اور جو انڈیکس کی کلوزنگ ہے وہ 73,800 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے 713 پوائنٹ گین کی اور کلوزنگ دی. اوورال والیوم کی بات کی جائے تو 308 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں، جو کہ جمعے والے سیشن سے کم ہے. جمعے والے سیشن میں 321 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے. ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو سنرجی میں آج سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے 64 ملین کے، WTL 51 ملین، ہم 29 ملین، PAEL 27 ملین، FCCL 21 ملین، KEL 20 ملین، GGL 17 ملین، ASL MLCF 16 ملین، پاور میں 15 ملین کے. ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز اگر دیکھیں تو یہ میں نے لوڈ کیے ہیں لیکن صرف ڈنڈے ڈنڈے سے آ گئے ہیں، نمبرنگ اور نیم ساتھ میں نہیں ہے، تو چلیں وہ نیچے چل کے پھر مینول دیکھ لیتے ہیں. پازیٹیو سائڈ میں دیکھیں تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز آج سب سے اوپر تھی اور تقریباً 240 پوائنٹ انہوں نے ایڈ کیے. کمرشل بینکس میں موو تھی، تقریباً 131 پوائنٹ انہوں نے گین کیے. اس کے بعد انویسٹمنٹ بینک تھے 56 پوائنٹ کے ساتھ، لیدر 44 پوائنٹ، فارماسیوٹیکل 38 پوائنٹ، انجینئرنگ میں 32 پوائنٹ، فرٹیلائزر 27 پوائنٹ، ریفائنری 27 پوائنٹ، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز 23 پوائنٹ، گلاس اینڈ سرامک 22 پوائنٹ، مسلینیس 20 پوائنٹ. نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو کیبل اینڈ الیکٹرک نے مائنس جو پوائنٹ ایڈ کیے ہیں وہ 15 پوائنٹ، انشورنس کمپنیز نے 4 پوائنٹ، سیمنٹ نے مائنس ایڈ کیے 4 پوائنٹ، ٹرانسپورٹ 1 پوائنٹ. تو سیمنٹ سیکٹر پیچھے 3-4 سیشن سے بڑا اچھا موو کر رہا تھا، بڑا کیپو کیپ جا رہا تھا، تو ظاہری بات ہے جو چیز بہت اوپر چلی جائے گی پھر اس میں پروفٹ ٹیکنگ بھی آئے گی. تو آج سیمنٹ سیکٹر میں پروفٹ ٹیکنگ دیکھنے کو ملی. ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز اگر دیکھیں تو پول نے سب سے زیادہ پوائنٹ جنریٹ کیے ہیں 151 پوائنٹ، DAWH 52، SRVI 44، اینگرو 43، PPL 38، ماری 31، BAHL 29، ہپکو 28 پوائنٹ، FABL 25، ہائی نون 21 پوائنٹ. مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو آپ کو سیمنٹ سیکٹر زیادہ نظر آئے گا. FFC نے مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے ہیں 25 پوائنٹ، PAEL 15 پوائنٹ، PIOC 14، FFBL 10، KEL 7، CHCC 6، FCCL 6، نیسلے 6، MPL 5، DG خان سیمنٹ 4 پوائنٹ. جتنی بھی کوئی اچھی یا بری خبریں آتی ہیں میرے پاس دن میں وہ میں گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں. بری خبریں زیادہ اس لیے شیئر نہیں کرتا کہ کہیں آپ پینک نہ ہو جائیں، تو ویسے فلٹر کا کام کرتا ہوں میں، جو اچھی ہوتی ہیں وہ پوسٹ کر دیتا ہوں، اور جو بری خبر پتہ ہے کہ اس کا کچھ بننا نہیں ہے. جیسے پچھلے 2 دن سے عوام پوچھ رہی تھی کہ سعودی ولی عہد جو ہیں وہ نہیں آ رہے پاکستان، تو اس کا انڈیکس پہ کیا امپیکٹ آئے گا. تو میں انہیں یہی بولا تھا کہ کوئی امپیکٹ نہیں آنا. جو لاسٹ ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی بولا تھا کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ پینک ہوا جائے کہ سعودی ولی عہد نہیں آ رہے، چلے اس منتھ نہیں آئیں گے اگلے منتھ آ جائیں گے. تو دیکھ لیجیے آج انڈیکس نے اس چیز کا پریشر بھی نہیں لیا کیونکہ پریشر لینے والی بات نہیں تھی. تو اس ٹائم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا میرے خیال سے ٹائم ضائع زیادہ ہوتا ہے. ویسے گروپ میں جتنی خبریں ہوتی ہیں وہ میں لگا چکا ہوتا ہوں. یہ بھی گروپ میں لگا دی تھی کہ FBR نے تقریباً 1 ٹریلین کا ٹیکس جو ہے وہ صرف کراچی سے اکٹھا کیا ہے. تو باقی پاکستان کا حساب آپ لگا لیں. ابھی بھی FBR خوش نہیں ہے اور کچھ سمیں بند کرنے کے بارے میں اور بجلی کے کنیکشن کاٹنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ جو بندے ٹیکس نہیں دیتے ان کے پیچھے لگا جائے. اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے مسلم لیگ نون کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا. اب یہ نہ پوچھئے گا کہ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا، ویسے وزیر اعظم وہ ہیں، وزیر اعظم سے شپ سے انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. اس کے بعد میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ IMF کی کئی شرائط جو ہیں وہ پاکستانی عوام کے حق میں ہوتی ہیں، چاہے اس کے بعد ہمارے جو اعلیٰ سطح کے عہدیدار ہیں وہ اس سے اتفاق کریں نہ کریں. جیسے پیچھے IMF نے کہا تھا کہ جتنے بھی آپ کے سرکاری عہدیداران ہیں ان کی جو اثاثے ہیں، جو بھی ان کی چیزیں ہیں، ان کو پبلک کیا جائے. تو یہ جو پچھلے 3 ارب کا انہوں نے دیا تھا بیل آؤٹ پیکج، یہ اس میں شرط تھی آئی تھنک. تو ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے منسٹرز ہیں ان کو جو فری میں ملتا ہے پیٹرول اور ڈیزل وہ بند کیا جائے.
تو میں تو کہتا ہوں کہ پاکستانی عوام کے دل کی آواز بھی یہی ہے کہ جو ان کو فری چیزیں ملتی ہیں، جو گاڑیاں، پیٹرول، ڈیزل، بجلی کے فری یونٹس، ان سب کا بوجھ جو ہے وہ آخر میں آ کے گرتا سارا نزلہ عوام پہ ہے۔ تو میں بھی اس حق میں ہوں کہ آئی ایم ایف جو یہ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، اور یہ شرط آئی ایم ایف کی ماننی چاہیے۔ آج کے فی پی لی پی کی اگر بات کریں تو فورن انڈیویجولز کی سیلنگ ہے 0.03 ملین کی، فورن کارپوریٹس کی بائنگ ہے 3.48 ملین ڈالر کی، اس کے بعد اوورسیز پاکستانی کی سیلنگ ہے 0.43 ملین کی، انڈیویجولز کی سیلنگ ہے سب سے زیادہ 4.48 ملین ڈالر کی، اس کے بعد کمپنیز کی سیلنگ ہے 1.28 ملین کی، بینکس کی بائنگ ہے 0.24 ملین کی، ایم بی ایف سی کی بائنگ 0.02 ملین، میوچل فنڈ کی بائنگ 2.22 ملین کی، ادر آرگنائزیشن کی بائنگ 0.47 ملین کی، بروکر کی بائنگ 1.13 ملین کی، انشورنس کمپنیز کی سیلنگ 1.33 ملین ڈالر کی۔ سب سے بڑا بائر آج کا فورن کارپوریٹس، اس کے بعد میوچل فنڈ، اس کے بعد بروکر، اور اس کے بعد جو بائنگ کی ہے تقریباً 0.5 ملین کی ادرز نے، بینکس نے اور ایم بی ایف سی نے۔ تو اچھا فی پی لی پی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، پینک ہونے والا فی پی لی پی نہیں ہے۔ انڈیویجولز کے پاس جو مال تھا انہوں نے تقریباً 4.5 ملین ڈالر کا نکال دیا۔ اب ٹوٹل مال جو پیچھے آپ دیکھ چکے ہیں 3، 4، 5، 6 سیشن سے، ان میں صرف فارن کارپوریٹس نے کہیں پہ 0.5 ملین، کہیں پہ 0.23 ملین ایسی سیلنگ کی ہے، لیکن اچھا خاصا مال جو اکٹھا ہو چکا ہے وہ فارن کارپوریٹس کے پاس ہے۔ اور فارن کارپوریٹس کی جتنی بھی بائنگ ہے، جب بھی انڈیکس نے ایک لیول بریک کیا ہے، کوئی بھی بگ لیول یا اپنا پچھلا ہائی توڑ کے نیا ہائی بنایا ہے، تو اسی دن میں اگر آپ دیکھیں تو فارن کارپوریٹس کی ہیوی بائنگ دیکھنے کو ملی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فارن کارپوریٹس اتنے اوپر کے لیول کا لیا ہوا مال نیچے تو دیں گے نہیں۔ اگر آج انہوں نے بائنگ کیا ہے 74,000 پہ، تو یہ مال وہ 72,000 پہ یا 70,000 پہ تو دینے نہیں والے، تھوڑا سا تو مارکیٹ کو سسٹین کرا کے رکھیں گے یا اوپر لے کے جائیں گے تاکہ آج کا لیا ہوا مال پروفٹ کے ساتھ کسی کو پہنایا جائے۔ تو میرے خیال سے لگ رہا ہے کہ انڈیکس امید ہے انشاءاللہ آگے بھی آپ کو تیزی والا کوئی ٹرینڈ دکھا سکتا ہے۔ اگر فارن کارپوریٹس کی بائنگ کی بات کریں تو سیمنٹ میں انہوں نے بائنگ کی 0.02 کی، بینکس میں ان کی بائنگ ہے 0.41 ملین کی، فرٹیلائزر میں ان کی بائنگ ہے 0.66 ملین کی، اور آپ کو کل پرسوں بھی بتایا تھا کہ فارن کارپوریٹس فرٹیلائزر کو کافی دیر سے جمع کر رہا ہے۔ اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں ان کی بائنگ سب سے زیادہ ہے 1.57 ملین کی، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں بھی ان کی بائنگ ہے 0.40 ملین کی، پاور میں ان کی بائنگ 0.33 ملین، ٹیکنالوجی سیکٹر میں ان کی بائنگ 0.53 ملین کی، ٹیکسٹائل میں ان کی تھوڑی سی بائنگ ہے 0.04 ملین کی۔ سب سے زیادہ سیلنگ انڈیویجولز کی ہے، تو انڈیویجولز نے آل ادر سیکٹر میں سیلنگ کی 0.27 ملین کی، سیمنٹ کو اٹھایا ہے انڈیویجولز نے۔ آج سیمنٹ میں پروفٹ ٹیکنگ تھی، آج سیمنٹ کو بیچنا چاہیے تھا، اور آج سیمنٹ کو اٹھایا ہے انڈیویجولز نے۔ اس کے بعد بینکس میں انڈیویجولز کی سیلنگ ہے 0.73 ملین کی، یعنی کہ کمرشل بینکس میں، فرٹیلائزر میں ان کی سیلنگ ہے 0.28 ملین کی، فوڈ میں ان کی سیلنگ 0.12 ملین کی، آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو سب سے زیادہ بیچا ہے انڈیویجولز نے 1.91 ملین کا، تقریباً 2 ملین کا، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو انہوں نے سیل کیا 0.19 ملین، پاور کو سیل کیا 0.71 ملین، ٹیکنالوجی کو سیل کیا 0.87 ملین، ٹیکسٹائل کو سیل کیا 0.08 ملین کا۔ نیکسٹ اگر انڈیکس کے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس آگے ریزسٹنس 74,200 کی، اس کے بعد 74,500 اور اس کے بعد 74,800۔ سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ انڈیکس کے پاس 73,400، 73,100 اور 72,800 کی۔ دیکھیں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انڈیکس کا جو لانگ ویو ہے وہ ٹھیک ہے، تھوڑی بہت کریکشن آ سکتی ہے انڈیکس میں، لیکن چیزیں پازیٹیو ہو رہی ہیں، تو لہٰذا انڈیکس کا جو ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے، جو ایک لانگ ویو ہے وہ ٹھیک ہے۔ یہ پچھلی 2-3 ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے ساتھ نئی ڈیولپمنٹس ایڈ کر لیں کہ جو آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ہے، اس کے بعد آپ کے وزیر خزانہ صاحب ان کو جو بریفنگ دے رہے ہیں، اس بریفنگ میں یہ احاطہ کیا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک، ایف بی آر، وزارت خزانہ، وزارت توانائی، جو بھی ان کی معلومات ہوں گی وہ آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے بعد جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہوں گی اس پہ بھی پابندی نہیں ہوگی، جیسے کہ پیچھے سعودی عرب میں بھی یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ہم اگر پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور ہمیں جو ادھر سے پروفٹ ہوگا، وہ پروفٹ ہم جب واپس لے کے جائیں گے تو اس کی جو ادائیگی ہے ڈالرز میں
وہ کیسے ہوگی؟ آیا اس میں کچھ مشکلات تو نہیں آئیں گی؟ آج کی میٹنگ میں یہ وہی چیز تھی جس کو سعودی پہلے اپنا خدشہ اس پہ ظاہر کر چکے تھے، تو وہ پاکستان نے کہا ہے کہ اس پہ کوئی بھی پابندی نہیں ہوگی، آپ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں۔ تو انڈیکس کو دیکھ کے لگ رہا ہے، آج بھی کچھ سائڈ بورڈ سے ایٹم چل رہے تھے، کیپ وہی چیزیں ہوئی جیسے جی ایچ این آئی ہوا، اس کی کل گندھارا والی خبر میں آپ کو دے چکا تھا، تو جس کے پاس بہت اچھی خبر تھی وہ کیپ ہوا، باقی آپ دیکھیں تو کچھ سجے کھبے والے سٹاک جو ہیں وہ چلتے رہے۔ باقی جتنا انڈیکس آپ کا اوپر آ چکا ہے، تو جو پینی سٹاک آپ کہہ لیں یا کچرا سٹاک کہہ لیں، ان کے چلنے کی بھی باری آ چکی ہے۔ جن سٹاک میں آپ بہت دیر کے اڑے پھنسے ہوئے تھے، امید ہے انشاءاللہ بھی آپ کو موقع ملنے کا، نکلنے کا ان میں سے، تو نکلنے کی کوشش کیجئے گا، نکلنے کی طرف توجہ دیجئے گا۔ ڈی سی ایل کچھ بھائیوں کے پاس پڑا ہے، ان کے میسج آ رہے ہیں، تو ایسے سٹاک جن کے پاس ڈی جی ایل ہے، بی جی ایل ہے، جی جی ایل ہے، ایسے جتنے سٹاک تھے چھوٹے جنہوں نے آج تک آپ کو موقع نہیں دیا تھا نکلنے کا، تو امید ہے انشاءاللہ اب وہ آپ کو موقع دیں گے، اور اس موقع کو غنیمت جانیے گا، اور ان کو بیچ کے پھر کچھ اچھے سٹاک میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔